اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من اہل رؤیت الذی لم یزل قائما و دائما اذ لا سماع ذات براج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبن زبجاج ولا فج زبجاج الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنا جتنا آپ کے ذہنوں میں سرکار علی کا مقام بلند ہے کوشش کرو صلوات اتنی بلند آواز سے تلاوت فرماؤ. توجہ ہے بات شروع کرے جی. محمد و آل محمد کا خالق اللہ میرے محترم بانیان کی اور آپ تمام صاحبان کی مالک توفیقات میں رزق میں عزت میں معرفت میں اضافہ فرمائے. آپ جتنے دور سے قریب سے چل کے اس دروازے سیدہ پہ حاضر ہو سرکار حسین کی کریمہ ماں آپ کو زندگی میں کسی کا محتاج نہ فرمائے. میرے بانیان نے جو اتنے خلوص کے ساتھ ذکر آل محمد کا انتظام تمام کیا ہے مالک تا ظہور امام زمانہ تک آباد و شاد رکھیے. بڑا پرخطر سا زمانہ مالک ہر ماتمی عزادار کے جان مال اولاد کی حفاظت کرے. لاکھوں کی ایک دعائے ہوئے موالی آمین نہ آنکھ میں من ہی نہیں سکتا. ہم وارث کے ہوتے ہوئے لوارث نظر آتے ہیں. ہمارے پردے والے وارث کے ظہور میں میرا اللہ تاجیل فرمائے. ملک پاکستان کی نامور ہستی میرے بعد تشریف فرما ہے. ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے مس مباس. ان کے سامنے سبق سنانا ہے. اگر جناب کی توجہ ہو جائے گی تو عرش آپ کی جھولی میں آ جائے گا. قرآن مجید کی جو آیت میرے پیش نظر ہے اس آیت میں اللہ نے عجیب پیغام دیا ہے نسل آدم کو. کیا فرمایا میرے حبیب میں کسی کا مقروض نہیں کہ اسے قرض کا بدلہ دوں. بولو گے تو بات آسان ہو جائے گی. میں کسی کا ہمسایہ نہیں کہ اس کے حقوق کا خیال رکھوں. میں اللہ کسی کا بیٹا نہیں کہ اس کی عزت کروں. نہ میرا کوئی بیٹا ہے کہ اس کی تربیت کروں. اللہ کہتا 18,000 مخلوق میں 18,000 مخلوقات میں اس میں آپ بھی مخلوق ہو جنات ہو حیوان ہو انسان ہو حورے ہو ملک ہو بشر ہو ہاتھی ہو چونٹی ہو 18,000 مخلوق میں کسی ایک جنس کا بھی میں نے کچھ دینا نہیں. کسی ایک جنس کا بھی میں مقروض نہیں. لیکن حبیب پوچھ ان سے اس کے باوجود بھی میں نے رزق دیتا ہوں. کیا بات ہے کیا بات ہے. ایسے دامن کرو گے تو بات آسان ہو جائے گی. جب کچھ بھی نہیں دینا اس کے باوجود بھی رزق دیتا ہوں شفا دیتا ہوں زندگی دیتا ہوں اولاد دیتا ہوں صلاح دیتا ہوں جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے رات دن سورج کی روشنی دیتا ہوں چاند کی مٹھاس دیتا ہوں آواز سے سانس لینے کی اجازت دیتا ہوں. ان کے اندر میں نے زندگی کو رواں دما کر کے رکھا ہے. ابھی اگر دینا نہیں تو پھر دیتا کیوں ہوں. اگلے جملے پر جو خیرات لینے کے لیے آیا اس کا ہاتھ ضرور بلند ہوگا کیونکہ ہاتھ بلند کرنے سے علی کا سلام بھی ہو جاتا ہے اور خیرات بھی مل جاتی ہے. جو کچھ بھی دیتا ہوں حبیب اگر دینا نہیں تو پھر دیتا کیوں ہوں. فرمایا الابتغاء وجہ ربہ الاعلی. اللہ کہتا حبیب کہہ دے نسل آدم سے شکر ادا کرے چونکہ میں جو کچھ بھی دیتا ہوں وجہ اللہ کے صدقے میں دیتا ہوں. ہاں کیا بات ہے. جو ہاتھ پھیل رہے وہ ہاتھ سرکار علی سے خیرات لے رہے ہیں. جو ہاتھ میرے مرشد علی سے خیرات لے وہ زندگی میں محتاج ہوتے میں نے دیکھے نہیں ہیں. جڑا خاندے مولا دا ہاتھ اچے ہے بسم اللہ احسان مت بسم اللہ دعا کرنا. جو کچھ بھی دیتا ہوں وجہ اللہ کے صدقے میں دیتا ہوں. وجہ اللہ اب جسے وجہ اللہ کا نہیں پتا اس بندے کا میں کچھ نہیں کر سکتا. وجہ اللہ کون ہے بچہ بچہ جانتا ہے. علی عین اللہ سرکار علی اذن اللہ جناب علی. اتنی محبت ہے اللہ کو علی سے اللہ کو اس میں علی سے اتنی محبت ہے کہ اللہ نے پورے قرآن میں اعلان کیا ہوا ہے میں سب پہ راضی ہوں. جو داد دے رہے ان پہ بھی راضی جو نہیں دے رہے ان پہ بھی راضی. جو یہاں پر آل محمد کا مہمان بن کے آیا ہے بی بی آپ کو خالی ہاتھ نہ بھیجے. مانگنے آیا ہے یا نہیں مانگنے آیا ہے. سوچنے والا ہے یا مانگنے
والا ہے دوست ہے یا دشمن, مولا والا ہے یا کسی والا, سب کو میسم عباس کا سلام ہے. اللہ کو بابا جی اس میں علی سے اتنی محبت ہے, اللہ نے پورے قرآن میں اعلان کیا ہوا ہے, بے سے سین تک سارے قرآن کی تلاوت کر کے دیکھو, پورے قرآن میں کہیں اللہ نے کہا مجھے امام کہو, مجھے معصوم کہو, مجھے عبد کہو, مجھے اولیاء کہو, مجھے اوصیاء کہو. پورے قرآن میں اللہ نے کہا نسل آدم جب بھی مجھ سے ملاقات کا جی چاہے یا مجھے ولی کہو یا مجھے علی کہو. یہ ہے ولایت والوں کے ہاتھ, یہ ہے مولا والوں کے ہاتھ, یہ ہے سرکار علی والوں کے ہاتھ, یہ ہے بلا فصل والوں کے ہاتھ. جڑا کھانا مولا وہاں تجھے جب بھی مجھ سے ملاقات کا جی چاہے یا مجھے ولی کو ہو یا مجھے علی کو ہو, دنیا کو پتہ ہی نہیں کہ علی کیا ہے. مولا دی قسم ایک گل یاد آ گئی, تو نامور ہستی میرے بات تشریف فرما ہے, ان سے معذرت کر کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں, اگر جناب کی توجہ ہے تو یقیناً توجہ ہے. منبر پر تشریف فرما تھے سرکار مرتضیٰ, خطاب کر رہے تھے کہ درمیان سے ایک بندہ اٹھ کے کہتا سرکار ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, اگر جواب دو تو. مولا فرماتے کر. وہ کہتے میں بس اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر قیامت والے دن آپ کی مدد کی ضرورت پڑ گئی تو کیا کریں؟ صدقے 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 جو اس جملے پہ بولا ہے اس نے مجھے خریدا ہے. بسم اللہ. اگر قیامت والے دن آپ کی مدد کی ضرورت پڑ گئی تو کیا کریں؟ میسم عباس وہبا 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 وہبا. میں نے اپنے اندر کے خطیب کو مطمئن کر لیا, جناب کی زحمت ختم, ایک ہاتھ بھی بلند ہو گیا تو مجھے میری خطابت کی قیمت مل جائے گی. اگر کوئی بندہ نہ بولا وہ اندر کے خطیب کو چھری مار کے زخمی کر دے گا. منبر حسین کی قسم ہے جو علی نے جواب دیا اگلے سال تک مجھے وہبا کرتے رہو, بات تھوڑی ہے. وہ بندہ کہتا سرکار اگر قیامت والے دن آپ کی مدد کی ضرورت پڑ گئی تو کیا کریں؟ علی مسکرا کے کہتے اگر میری مدد کی ضرورت پڑ گئی تو جہاں مال تولے جائیں گے وہاں علی تمہارا انتظار کرے گا. ہاں کیا بات ہے, جو ہاتھ پھیل رہے وہ ہاتھ علی سے خیرات لے رہے ہیں. جشان کو اور صاحب دعا کرنا. جہاں مال تولے جائیں گے وہاں علی تمہارا انتظار کرے گا. اس بندے نے ہاتھ باندھے, ہاتھ باندھ کے کہتے سرکار قیامت والے دن تو نفسا نفسی کا عالم ہوگا, کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی. اس نفسا نفسی کے عالم میں ہم آپ کو کیسے پہچانے؟ اپنی کوئی نشانی بتا دو, اپنی کوئی نشانی بتا دو. اگلے جملے پر جتنے جوان بیٹھے ہیں, جوانی کسی اور کام کے لیے نہیں بنی, جوانی علی کے لیے بنی ہے. جو جوانی کسی اور کام میں ضائع ہو جائے خدا اس پہ ناراض ہوتا ہے, جو جوانی علی کے کام آ جائے خدا اس پہ سلام کرتا ہے. ایک ہاتھ بھی نیچے رہ گیا مجھے دکھ بڑا لگے گا. علی فرماتے جہاں مال تولے جائیں گے وہاں علی تمہارا انتظار کرے گا. وہ بندہ کہتا سرکار قیامت والے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا, اپنی کوئی نشانی بتا دو. جب اس نے کہا نا اپنی کوئی نشانی بتا دو, میرے مولا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. علی اس بندے کی طرف دیکھ کے کہتے قیامت والے دن تجھے مجھے ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. مولا وہ کیسے؟ فرماتے جس میں اعمال تولے جائیں گے وہ ترازو علی کے ہاتھ میں ہوگا. یہ ہے ولایت والوں کے ہاتھ, یہ ہے مولا والوں کے ہاتھ, یہ ہے بلا فصل والوں کے ہاتھ, یہ ہے علی کو ماننے والوں کے ہاتھ. جو ہاتھ پھیل رہے وہ ہاتھ محتاج نہیں ہو سکتا. جڑا کھانے مولا وہاں تجھے جس میں مال تولے جائیں گے. جس میں مال تولے جائیں گے وہ ترازو علی کے ہاتھ میں ہوگا. اللہ کہتا ہے جو کچھ بھی دیتا ہوں وجہ اللہ کے صدقے میں دیتا ہوں, وجہ اللہ کے صدقے میں دیتا ہوں. بات یاد ہے نا, بھولی تو نہیں نا؟ ایک سوال کا جواب دے دو, اسی سوال کے جواب میں تمہاری معراج ہو جائے گی. اور منبر میں بھائی کے حوالے کرنے لگا ہوں. اللہ کا چہرہ سرکار علی. اچھا مجھے بتاؤ, یہ آنکھیں چہرے میں ہیں, آنکھیں چہرے میں ہیں نا, ہے نا؟ کان چہرے میں ہیں, زبان چہرے میں ہے, سب کچھ چہرے میں ہے نا. پروردگار جب تو نے کہہ دیا کہ میرا چہرہ علی ہے تو پھر یہ الگ سے کیوں کہا کہ میری آنکھ بھی علی ہے؟ صدقے جب تو نے کہہ دیا تو پھر یہ کیوں کہا کہ میرے کان بھی علی ہے, میری زبان بھی علی ہے,
اللہ کہتا ہے میں دنیا والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں تو علی کے ذریعے، بولنا میرے ساتھ تھوڑا سا، سنتا ہوں تو علی کے ذریعے، دیکھتا ہوں تو علی کے ذریعے۔ اتنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایک بندہ ان سے پوچھ کے لے آئے کہ اللہ کب سے بول رہا ہے؟ ایک دلیل دیتا ہوں اس پر کہ خدا کب سے بول رہا ہے، پھر چھٹی۔ ایک دلیل، چلو کسی سے خدا بولا یا نہ بولا، معراج کی شب اپنے حبیب سے تو بولا نا عالم تنہائی میں۔ ساری معراج میں نے نہیں پڑھنی، صرف دلیل دینی ہے۔ رسول سفر کرتے کرتے پردہ احدیت کے قریب پہنچے، رسول نے پردے کے بہر بیٹھ کے کہا السلام علیکہ یا حبیبی، پردے کے اندر سے آواز ہے علیکہ السلام یا حبیبی، حبیب میرا بھی سلام، حبیب میرا بھی سلام۔ جیسے آیا نا پردے سے جواب، مصطفیٰ نے کان لگائے پردے سے، پروردگار یہ تو بول رہا ہے؟ ہاں حبیب میں نہیں، ہم بول رہے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، جو ہاتھ بلند ہو گئے ہیں۔ اگلے جملے پر جو علی کو ماننے والا بیٹھا ہے، جو علی پر یقین رکھنے والا بیٹھا ہے، جو علی نے ولی اللہ پڑھنے والا بیٹھا ہے، جو علی پر یقین رکھنے والا بیٹھا ہے، اس کا ہاتھ نیچے رہ جائے گا، مجھے دکھ بڑا لگے گا۔ تیرے صادق مولا کا فرمان نہ ہو، راضی کا جلال ابھی میری زبان پہ فالج گرائے۔ صادق فرماتے دنیا والوں، اللہ لفظ ہم اس وقت استعمال کرتا ہے جب ہم میں سے کوئی ایک اس کے ساتھ شریک ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، جو ہاتھ پھیل رہے وہ ہاتھ والے محمد سے خیرات لے رہے ہیں۔ حسین مصبر صاحب دعا کرنا، آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں، بس چھوڑنے لگا ہوں منبر، شریک ہوتا ہے۔ ہاں حبیب ہم بول رہے ہیں۔ رسول نے کہا چھوڑ ساری باتوں کو، ہاتھ ملا، ہاتھ ملا۔ تاریخ فرماتی کہ اللہ نے ہاتھ والی بات کو جان بوجھ کے بدلا، یہ ہاتھ والی بات نہ ہو۔ آواز قدرت ہے، چلو حبیب پہلے یہ تو پوچھ میں نے تجھے بلایا کیوں ہے؟ کہ پروردگار تو اللہ میں، اب تو بتا۔ آواز قدرت ہے کہ جو بچہ جس کے گھر میں آئے اس کی شادی بیاہ تربیت خرچہ پانی سب گھر والوں کے ذمہ نا۔ جی مالک، یہ ترس کھانا میرے ہاتھوں پر۔ جی مولا، فرماتے پھر میرے گھر میں علی کے سوا کون آیا ہے؟ جی مالک، تیرے گھر میں علی آیا ہے۔ فرماتے تیری بیٹی فاطمہ کا رشتہ چاہیے مجھے میرے علی کے لیے۔ اگلے جملے پر جتنے سید بیٹھے ہو، واجب ہو جب شرط ہے کہ سید مجھے اس جملے پہ بحث ضرور کریں، کیونکہ جس گھر کی نوکری میں کر رہا ہوں اس گھر کے سرداروں کو چاہیے کہ نوکر کو شاباشی دو۔ سید نہیں بولو گے تو پھر قیامت کے دن سید جانے اور سیدہ جانے۔ فرماتے تیری بیٹی فاطمہ کا رشتہ چاہیے مجھے میرے علی کے لیے۔ رسول کا پروردگار اتنے چھوٹے سے کام کے لیے تو نے اتنا بڑا اہتمام کیا ہے، تو جبریل کے ذریعے زمین پہ پیغام بھیجتا، میں فاطمہ کا رشتہ علی کے نام لگا دیتا۔ آواز قدرت ہے حبیب تو بھی میرا مہمان نہ ہوتا، میرا حبیب نہ ہوتا، میں تجھ سے سخت لہجے میں کلام کرتا۔ حبیب فاطمہ کا رشتہ مانگنے کے لیے تو نے کیا کہا؟ جبریل کے ذریعے پیغام۔ جی مالک، فرماتے جبریل کی زبان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ فاطمہ کا رشتہ بات ہے۔ جو ہاتھ پھیل رہے ہیں، جو ہاتھ بلند ہو رہے، وہ ہاتھ آل محمد سے خیرات لے رہے ہیں۔ اتنی طاقت ہے کہ وہ فاطمہ کا رشتہ مانگے۔ آخری جملہ ہے، پوری معراج پڑھ کے دیکھو، یہ سحر مصطفیٰ کی پڑھ کے دیکھو، دن کا ذکر نہیں، رات کا ذکر ہے۔ رسول رات کو گئے، رات وہی رہے، رات کو واپس آ گئے۔ ملیکۃ العرب کے آگے جناب مصطفیٰ بستر پہ بیٹھے، آدھی رات کو سرکار فرماتے ختیجہ میں معراج پہ گیا تھا، جی بسم اللہ۔ چوتھے آسمان پر انبیاء نے استقبال کیا، جی سبحان اللہ۔ چھٹے آسمان پر یہ نظارہ دیکھا، جی سبحان اللہ۔ ساتویں آسمان پر یہ منظر دیکھا، جی ماشاءاللہ۔ سدرہ پہ جبریل رک گیا، میں سدرہ پہ سوار ہو گیا، اس سے آگے ملکوت تک پہنچا، ملکوت سے آگے جبروت تک پہنچا، جبروت سے آگے لہوت تک پہنچا۔ ختیجہ لہوت کا مطلب ہے آگے کچھ نہیں، آگے ایک نور کا سمندر تھا جس کی ایک ایک لہر ہماری کائنات سے 80 ہزار گنا بڑی تھی۔ ختیجہ ایک لہر میرے قدموں کی قریب آتی، لہر کے اندر سے آواز آتی، حبیب ابن منی، حبیب ہمارے قریب آؤ۔ میں لہر کے حوالے ہو جاتا، پھر اگلی لہر کے، پھر اس سے اگلی لہر کے، پھر اس سے اگلی لہر کے، پھر اس سے اگلی لہر کے۔ یہ سفر طے کرتے کرتے میں پردہ احدیت کے قریب پہنچا۔ میں نے سلام کیا، پردے سے جواب آیا، میں نے یہ کہا، اللہ نے یہ کہا، اللہ نے یہ پوچھا، میں نے یہ بتایا، یہ کلمہ ہوا، یہ کلام ہوا، ختیجہ یہ قصہ ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد پردہ سرکا، ایک کھانے کا دشت میرے سامنے آیا، پردے کے اندر سے آواز آئی، حبیب آپ ہمارے معزز مہمان ہیں، بسم اللہ کر کے کھانا تناول فرمائے۔ پتہ نہیں بندے بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے ہیں، پتہ نہیں سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے ہیں۔ خدیجہ میں نے کھانا
बनाना शुरू किया। फिर पर्दे के अंदर से आवाज आई, हबीब आप हमारे मौजूद मेहमान हैं, खाना खाते क्यों नहीं? मैंने कहा परवरदिगार, मैंने जमीन पे मुसलमानों को दर्श दिया है कि जो अकेला तनहा खाना खाए वो बखील होता है, मैं खुद कैसे तनहा खाना खाऊं? खदीजा फिर पर्दा सिरका, एक हाथ आया, उसने 10 से सेब उठाया, उठा के पर्दे के अंदर ले गया। ये बता कर जनाब मुस्तफा अपने बिस्तर पे बैठे, मोहम्मद आधी रात को मुस्तफा के दरवाजे पे दस्तक हुई, अंदर से पूछा कौन है मेरे दरवाजे पर? बाहर वाला बोला अली इब्न अबी तालिब, मैं अबू तालिब का बेटा अली हूँ। रसूल उठे, कुंडी खोली, अली अंदर हाजिर हुए। रसूल ने पूछा या अली, पहले तो कभी इस वक्त तो मेरे घर नहीं आया, आज कैसे आना हुआ? वो मुबारक देने। सरकार किसकी? फरमाते मेराज की। सरकार फरमाते मैं घर से बाहर गया नहीं, मैंने किसी को बताया नहीं, तुझे कैसे पता चल गया कि मैं मेराज पे गया था? अली ने मुस्कुरा के जेब में हाथ डाला, निकाल के कहते हैं यही सेब है जो मैंने आपसे। यही सेब है जो मैंने आपसे लिया था। एक जुमला मुसाहिब का कहने दो, क्योंकि लाख फजाइल के समंदर बहा दिए जाएं, जब तक दुआ सुना ना आए वो शाम से आने वाली राजी नहीं होती। क्योंकि वो हमसे इल्म सुनने नहीं आती, बहुत आलम गैर मौलमा है। इतने अज़ादार बैठे, मुझे हुसैन की इज्जत की कसम है, बीबी बस ये सुनने आती कि कब जाकिर कहेगा मैं बस्ती कैसी थी और उजड़ कैसे गई। हाथ बांध के खड़ा हूं, जितने मातमी बैठे हैं मिन्नत कर रहा हूं, मिन्नत मान लेना, यहाँ पे लिख लेना, सारी जिंदगी विलायत अली न छोड़ना, अली पे पके रहना, किसी के कहने पे अली न छोड़ना। क्यों मैं बार बार कह रहा हूं कि विलायत अली न छोड़ना? क्योंकि इसी विलायत अली के लिए 72 बाजारों से अली गुजरी है, 36 शहरों से गुजरी मेरी आकाज़ादी। एक शहर है बाल बक, जिसे मेरी मुर्शदादी ने बद्दुआ दी है, आज तक बाल बक में सब्जा नहीं उगता। पूछा गया मेरी मुर्शदादी से, बीबी बाल बक को क्यों बद्दुआ दी? बीबी रो के कहती ये वो बेहया हाकिम है जिसने मुझ ज़ैनब को तू करके पुकारा था, तू करके पुकारा था। आखिरी जुमला है, इसी पे मेरी हाजिरी हो गई। मिंबर में अपने भाई के हवाले करने लगा हूं। कोई बयान नहीं कर सका कि शाम के बाजार में इन्होंने आले मोहम्मद पे कितने जुल्म किए। एक रवायत पढ़ूंगा, खुद अंदाजा लगा लेना कि कितने जुल्म हुए। एक रवायत में मिलता है कि रिहाई के ठीक 6 महीने बाद एक यमन का ताजर शाम के बाजार से गुजरा, उसने दीवारों पे खून के धब्बे देखे, हैरान होकर दुकानदार से पूछता है ये शामी कुर्बानियां के छतों पे करते हैं तो ये दीवारों पे इतना ही खून है? वो दुकानदार टक्कर मार के कहता है ये कुर्बानियों का खून नहीं है, आज से ठीक 6 महीने पहले यहाँ से किसी गरीब की बहनें गुजरी हैं, इन जालिमों ने इतना मारा उन सैयदजादियों को। किसी दीवार पे ज़ैनब का खून है, किसी दीवार पे सकीना का खून। तेरी सुन्नत है शहीदों के लहू की तशहीर, बिन्त ज़हरा तेरे खुतबों की सदा बाकी है। मुल्तमिस हूँ जनाब मौला के बेहतरीन नफीस मजाज ज़ाकिर आले अतहार, जिनकी ज़ाकिरी में निफासत झलकती है, जनाब ज़वार अली इमरान जाफरी साहब मिंबर पे रौनक अफरोज हुआ चाहते हैं और आखिर में शबीए ताबूत सरकार अली अलैहिस्सलाम बरामद करवाएं।